اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ایک ایسا عمل آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کی مشکلات اتنی جلدی دور ہوں گی جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ روایت میں ہے کہ ابھی عمل کرنے والا اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہ ہوگا کہ دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ مشکلات دور کرنے کے لیے، حاجات کے لیے یہ عمل لازمی کریں۔ جو بھی مشکل ہو یا حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھیں، اس کی نیت سے عمل کریں، لیکن اس سے پہلے صدقہ دیں، پھر حاجت کو، مشکل کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل کریں۔ پروردگار آپ کی تمام مشکلات کو دور کرے گا، حاجات کو پورا فرمائے گا۔ یہ کلمات، یہ وظیفہ عام وظیفہ نہیں ہے، یہ کلمات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تعلیم فرمائے، اور شیخ صدوق علیہ رحمہ نے انہیں کتاب الخصال کے 19ویں باب میں ذکر کیا ہے، اور وہ کلمات یہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا عماد من لا عماد لہ، ویا ذخر من لا ذخر لہ، ویا سند من لا سند لہ، ویا حرز من لا حرز لہ، ویا غیاث من لا غیاث لہ، ویا کریم العفو، ویا حسن البلاء، ویا عظیم الرجاء، ویا عز الضعفاء، ویا منقذ الغرقى، ویا منجی الہلکا، یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل، انت الذی سجد لک سواد اللیل ونور النہار وضوء القمر وشعاع الشمس وضوی الماء وحفیف الشجر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، انت وحدک لا شریک لک۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہم افعل بی، آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے قضا و قضا، آپ نے قضا و قضا نہیں کہنا، اللہم افعل بی کہہ کے آپ نے اپنی حاجات کو ذکر کرنا ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، قرض کے حوالے سے ہو، مکان کے حوالے سے ہو، کاروبار کے حوالے سے ہو، یا دشمن کا خوف ہے، جو بھی حاجت ہو وہ یہاں پہ ذکر کریں، اللہم افعل بی کہہ کے اس حاجت کو ذکر کریں، پروردگار آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ روایت تو یہاں تک کہتی ہے ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا نہ ہوگا کہ دعا قبول ہو چکی ہوگی۔ اس پوری روایت کو ہم نے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے، اس کو پڑھیں، بالخصوص دعا کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو مزید شوق پیدا ہوگا، ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ایمان و یقین ہوگا تو عمل کا اثر ہوگا۔ اور ساتھ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ بھی دیں، پروردگار آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ اب 20ویں رات کی نماز آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، یعنی 19 اور 20 کی درمیانی رات کی نماز، جو کہ 2 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورہ قادر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ قادر، دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ قادر پڑھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جن آسیب اثر نہیں کریں گے۔ لوگ تعویذ ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ عاملوں کی طرف جا رہے ہیں، آئیے اس نماز کو ماہ رجب المرجب میں پڑھیں، ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ اب ذرا روزے کا ثواب سن لیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رجب المرجب کے 20 روزے رکھے گا، گویا اس نے 20,000 سال کی عبادت خدا کی بارگاہ میں کی ہو۔